ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. Sir, what particular thing motivated you to come fully towards Islam, leaving that field? شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا مجھے کہ جنید صاحب وہ اسلام لانے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیں. مجھے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ابھی میں اس کو کہتا ہوں میں مسلمان تو تب بھی تھا. جی جی یہی میری مراد ہے، یہی میری مراد ہے. کس چیز نے موٹیویٹ کیا؟ اس کی موٹیویشن آئی گیس ریئلسٹکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دو جملے ہیں جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں. وہ یہ کہ جی میں تو اللہ کی عبادت تب کروں گا یا کروں گی جب میرا اندر سے دل کرے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عبادت کرنے کو یوں دل کبھی نہیں کرتا. نفس بنا ہی نہیں ہے اللہ کا ہونے کے لیے. اس کے سر کے اوپر تو شیطان بیٹھتا ہے. اس نفسی کو تو دیکھا تھا ملائکہ نے حضرت آدم کے اندر اور کہا تھا یا اللہ یہ کس کو بھیج رہا ہے دنیا کے اندر تو؟ اس نفس میں تو شر بھرا ہوا ہے. لیکن انسان کی انسانیت کی معراج کیا ہے کہ یہ شر سے خیر کی طرف چلتا ہے. شر اللہ نے اس لیے رکھا انسان کے اندر کہ یہ شر سے خیر کا سفر کرے. تو کسی کا دل نہیں کرتا. اور پھر جب کہ میں نماز پڑھوں، کل ہی مجھے کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا میں تو جی لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا کہ، بلکہ ایک خاتون نے مجھے کہا میں تو لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. میں نے کہا ایز اٹ از آپ کو تو گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے، وہ بھی کمرے کے ایک حصے میں نماز پڑھنی ہے. وہاں کون دیکھے گا آپ کو؟ گھر کے اندر کمرے کے ایک حصے میں نماز پڑھے، وہاں کون دیکھے گا آپ کو؟ تو نہیں دل کرتا، دل نہیں کرتا الا ماشاءاللہ کہ کسی کے دل پر اللہ رب العزت اپنے نور کی تجلی ڈالے اور وہ کر گزرے. الا ماشاءاللہ. میں نے کہا میرے ساتھ بھی یہی تھا، میرا بھی نہیں دل کرتا تھا ہاں اللہ کے دین پر چلنے کو. مجھے بھی فیم اچھا لگتا ہے، مجھے بھی یہ تو ساری ہماری پسند کی چیزیں ہیں نا. مجھے بھی نام اچھا لگتا ہے، مجھے بھی مال اچھا لگتا ہے، مجھے بھی گانا اچھا لگتا تھا کیونکہ میں اس وقت گاتا بھی بہت اچھا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں میرا ایک دوست تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کر متنبع کرنا شروع کیا کہ جنید تو نے مرنا بھی ہے. یہ جو تو زندگی گزار رہا ہے کیا یہ معلوم تو کر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ زندگی پسند بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ یہ تو میری اپنی زندگی ہے، مسلمان ہوں، مر جاؤں گا سیدھا جنت میں. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا جنت کا، دکھاؤ ذرا. تو مجھے بھی یہی پتا تھا کہ ہم جائیں گے جنت میں، جائیں گے، یہ جائیں گے. تو یہ مختلف ڈسلوژنز، دین کا نہ جاننا، یہ وہ ساری چیزیں تھی جو میرے جسم جو میرا حصہ تھی. لیکن ایک بات تھی کہ میں اندر سے ایک بہت ڈسسیٹسفائیڈ آدمی تھا. اللہ کی نافرمانی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی، ورنہ تو سارا قرآن نعوذ باللہ غلط ہو جائے. ایک ڈسسیٹسفائیڈ آدمی تھا. اس پوائنٹ پر بس میرے اس دوست نے پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی. مولانا نے پھر مجھے آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا شروع کیا. ہوتے ہوتے اللہ نے 5 سال میں پھر توبہ کر